1857 کی جنگ آزادی کے بعد سے لے کر مسلمان جس جبر و استبداد کا سامنا کرتے رہے ہیں، بنظر غیر دیکھیں تو ان دو اقوام کے ساتھ واسطہ پڑا تھا، اور ہمارے مسلمانوں نے اپنے طور پر مختلف جہات میں مختلف ڈائریکشنز میں اپنی اپنی کوششیں کیں، لیکن اس سارے منظرنامے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تحریک آزادی، اس کی کامیابی کے پیچھے ان تمام مسلمانوں کی محنتیں، ان کی قربانیاں اور ان کی عزتیں، ان کے مال، ان کے دولت، ان کی جائیدادیں اور ان کی تمام تر ذاتی سرگرمیاں وہ وقف ہو کر رہ گئیں اور اسی کی نظر ہو گئیں۔ چنانچہ اس سب ظلم و ستم اور اس تشدد اور اس سخت ماحول کے بعد اللہ رب العزت نے چند نفوس قدسیہ کے سبب ہمیں آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ یہاں کچھ سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ مادر پدر آزاد لوگ جو ہمہ وقت دین اسلام کے درپے ہیں اور پاکستان کے اندر وہ یہ زہر بھر رہے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں کہ اس ملک کا تو حصول کا مقصد ہی کچھ اور تھا، تو ان سب لوگوں کو دعوت فکر ہے کہ اگر وقت ملے تو قائد اعظم محمد علی جناح کے تمام خطبات پڑھیں، علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد پڑھ لیں، یا اپنے دیگر اکابر کی جو تصریحات ہیں اس بابت ان کو پڑھیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس وطن کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، جو ہم نے موجودہ صورتحال بنا رکھی ہے، وہ یہ نہیں تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے صاف الفاظ میں واشفاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہم ایسی آزاد مملکت چاہتے ہیں کہ جس میں ہم آزادانہ طور پر زندگی گزار سکیں اور اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں، یعنی اسلامی قوانین کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ وہاں دو چیزوں کا رد ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جہاں لوگ نماز پڑھ سکیں آزادی سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف اس لیے نہیں، اس لیے کہ یہ اسلام کا ایک پورشن ہے، اور نہ ہی اس لیے کہ انہوں نے کہا ہو کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، ہم تو صرف آزادی چاہتے ہیں، بلکہ انہوں نے دونوں چیزوں کا رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہاں نہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بلکہ وہاں دین اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس غرض سے انہوں نے یہ کوششیں کی تھیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہاں ایسا کوئی بھی ماحول نہیں بنایا۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جب کوئی شخص کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ اپنا ملبہ کسی اور کے سر پر پھینک دیتا ہے۔ یہی حال اس ساری قوم کا ہے کہ ہماری مجموعی ناکامی کا صرف اور صرف ایک ہی مسئلہ ہے ساری قوم کے نزدیک کہ جو حکمران ایسے ہیں، اعمالکم عمالکم، تم جیسے کام کرو گے ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے، ان کو چنا بھی تم نے تھا، تم خود تو کہتے تھے کہ جو ہمیں تھانے سے چھڑوا لے ہمارے لیے وہی کامل رہنما ہے، تو ٹھیک ہے نا، آپ کو مل گیا وہ، پھر آپ اس پر کیوں تکلیف میں ہیں کہ وہ سچ نہیں بولتا، کیوں کہتے ہیں کہ وہ کرپشن کرتا ہے، آپ کو تو چاہیے تھا یہ۔ اس لیے میں کسی سیاسی جماعت کی مخالفت یا حمایت کی بات نہیں کر رہا، میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے شعور اور آگہی کا لیول یہ ہے کہ آج تک ہم آزادی کے مفہوم کو سمجھنے سے بھی قاصر ہیں، اور ہمیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہ ملک حاصل کس لیے کیا گیا تھا۔ اور ساری باتیں ایک طرف رکھ دیں، جب ایک شخص اپنی دکان پر کھڑے ہو کر وہاں سچ نہیں بولتا، وہاں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، ایک شخص اپنی جاب پر جا کر جس کی یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ 8 گھنٹے نوکری کرے گا، وہ اگر 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے بعد یا 4 گھنٹے بعد حاضری لگوا کر گھر چلا جاتا ہے، ایک ایسا شخص جو کسی سے قرض لے کر بعد میں فون بند کر دیتا ہے، ایک ایسا شخص جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، کیا ان تمام طبقات کا یہ حق بنتا ہے وہ یہ کہیں کہ ملک کے حالات بہت خراب ہیں؟ تو جب بدنیتی ہمارے خون میں سرایت کر چکی ہے اور لوگ داڑھی کو، ٹوپی کو، مذہب کے نام کو، مذہبی جماعت کو، پیران اعظام کو، علماء کرام کو ڈھال کے طور پر استعمال کر کے اپنے کالے دھندے کو وائٹ کرنا چاہیں، تو ایسے میں کچھ بھی بہتری نہیں آ سکتی اور کوئی تبدیلی اور کوئی آزادی کا خواب نہ دیکھیں۔